اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہلال محرم نمودار ہو چکا ہے اور ایک نئے ہجری سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، یہ ہجری تقویم، یہ ہجری کیلنڈر سب سے بڑا جو پیغام لے کر آتا ہے وہ ہجرت کا پیغام ہے۔ اور جب یہ لفظ ہجرت ہماری سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو فوراً ہمارے اذہان کو حقیقت ہجرت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ دوستو، ویسے تو ہر گزرتا ہوا دن مجھے اور آپ کو ہجرت کا درس دیتا ہے، اور اگر اس سے بھی کم تر فاصلہ زمانی کو سامنے رکھیں تو ہم جو سانس لیتے ہیں یہ ایک سانس کے بعد دوسری سانس زندگی کی ہجرت ہے، لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، متوجہ نہیں ہوتے اس کی طرف۔ دوستو، ہجری کیلنڈر جو سب سے بڑا بنیادی تصور ہمیں دیتا ہے وہ ہجرت کا تصور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کی ہجرت اور کیسی ہجرت؟ ہجرت کے موضوع پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کتنے افسانے، کتنی داستانیں، فکشن، نان فکشن، کتنے تخلیقی کارنامے اور کتنی ہی پوئٹری کی جا چکی ہے، لیکن ہجرت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ بالکل سمٹ کر رہ گیا ہے۔ جیسے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، سگے زمانہ ہیں ہم کیا، ہماری ہجرت کیا۔ روزی روٹی کے لیے ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئے، اپنے کسی مفاد کی خاطر ادھر سے اٹھ کر ادھر چلے گئے، اس کا نام ہجرت نہیں ہے۔ اصل ہجرت کیا ہے میرے عزیز؟ اصل ہجرت یہ ہے کہ کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جانا، جہالت سے نکل کر علم کی طرف آنا، فسق و فجور کو چھوڑ کر اطاعت الہی کی طرف آنا، ظلمت سے نکل کر نور کی طرف آنا، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آنا، یعنی یزید کو چھوڑ کر حسین کی طرف آ جانا۔ دوستو، پاکستان سے امریکہ چلے جانا ہجرت نہیں ہے، پاکستان سے کینیڈا، آسٹریلیا چلے جانا ہجرت نہیں ہے، خاک رونتے پھر رہے ہیں، زمین ناپتے پھر رہے ہیں، یہ ہجرت نہیں ہے میرے عزیز۔ ہجرت کا تصور بڑا عظیم تصور ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس نئے ہجری سال کے ساتھ اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، بعض دفعہ بہت اہم موضوع، انتہائی عظیم مفاہیم ایسے ہیں جن کو سیاست دانوں نے پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ اب شہادت کو دیکھ لیجئے، کتنا عظیم تصور ہے شہادت، لیکن ہمارے پولیٹیشین کتنا لفظ شہادت کا بے جا استعمال کرتے ہیں۔ جہاد کو لے لیجئے، کتنا عظیم تصور ہے جہاد، ہمارے سیاسی افراد اس کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں اور کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہجرت ایک بہت ہی عظیم تصور ہے، لیکن سطحی شعور رکھنے والے لوگوں نے اس کا اتنا بے جا استعمال کیا، اتنا بے جا استعمال کیا کہ ہجرت کا عظیم تصور، ہجرت کا عظیم مفہوم گم ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، ہمارے ذہنوں میں ایک ہی ہجرت بیٹھی ہوئی ہے جس کو دینی اصطلاح میں ہجرت صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی ہجرت۔ جیسے وطن چھوڑ دینا، اپنے گھر بار کو خدا کی خاطر چھوڑ دینا، یا حصول علم کے لیے دین کی خاطر دیار وطن چھوڑ دینا اور کسی دوسری زمین کے اوپر جا کر رہنا، یہ ہجرت کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اس کے بعد ایک ہے ہجرت وسطیٰ، درمیانی ہجرت، اور وہ ہے تمام زندگی کے اعمال میں ہم جس چیز کی پیروی کر رہے ہیں، مثلاً خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، نفس امارہ کی پیروی کر رہے ہیں، عوام الناس کی پیروی کر رہے ہیں، طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی ہر ایک کسی نہ کسی کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر جو بھی ہمیں اپنے تابع بنانا چاہتے ہیں اور جن کی اتباع کرتے ہیں ہم، ان سب کو چھوڑ دینا اور فقط خدا کی اطاعت کرنا، اس کو علماء کہتے ہیں یہ ہجرت وسطیٰ ہے، باطنی ہجرت۔ اور اس کے بعد ایک ہجرت ہے ہجرت کبریٰ، بڑی ہجرت، ہجرت عظمیٰ۔ یہ سب سے اعلیٰ ہجرت ہے میرے عزیز، سب سے دشوار ہجرت، اور وہ ہے خدا کی خاطر غیر اللہ کو چھوڑ دینا، یعنی اللہ کے سوا سب کچھ چھوڑ دینا۔ ہجر کہتے ہی جدائی کو ہیں، ترک کر دینا، لیکن کیسا ترک کرنا؟ ایسا ترک کرنا کہ جس کی طرف پھر رخ نہ کرے انسان، پلٹ کر نہ جائے۔ اگر پلٹ کر چلا گیا اسے مسافر کہیں گے، مہاجر نہیں۔
اب دیکھیے ہم میں سے اکثر مسافر ہیں، جس چیز کو چھوڑ کر جاتے ہیں واپس اسی میں آ جاتے ہیں۔ خدا کی خاطر بھی کچھ کرتے ہیں تو مسافرت ہی کرتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں، گھر میں نماز پڑھیں یا مسجد میں نماز پڑھیں، تھوڑی دیر اللہ کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، مصلی پر جاتے ہیں، دوبارہ پلٹ کر وہی گناہ، وہی معصیت۔ جبکہ نماز کے بارے میں ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ سفر عمودی ہے میرے عزیز، لیکن افسوس یہ مومن جب معراج کرتا ہے، نماز میں آتا ہے، تو مہاجر بن کے نماز نہیں پڑھتا، مسافر بن کے پڑھتا ہے۔ لہٰذا جو کام چھوڑ کر آتا ہے واپس اسی میں چلا جاتا ہے۔ یہ مصلی پہ کھڑے ہو کر بھی نیت کرتا ہے کہ واپس ادھر ہی جانا ہے، یہ مسافر ہے، یہ مہاجر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا ہر نمازی مہاجر فی سبیل اللہ نہیں ہے، ہر عبادت گزار خدا کی طرف حرکت کرنے والا نہیں ہے، ہر مصلی پر کھڑا رہنے والا شخص حالت محراب میں نہیں ہے۔ محراب یعنی یعنی شیطان سے جنگ کی حالت میں نہیں ہے ہر نمازی۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ تمام برائیوں سے، تمام فواحشات و منکرات سے روک لیتی ہے۔ تو اگر مہاجرانہ نماز پڑھے انسان، یعنی سب کچھ چھوڑ کر آئے بارگاہ خدا میں، تو کبھی واپس پلٹ کر نہ جائے۔ دوستو، سن ہجری جو گزر چکا ہے اور سن ہجری جو آ رہا ہے، یہ آنے والا سال میرے اور آپ کے لیے ہجرتوں کے نئے دروازے کھول رہا ہے، اور تنہا یہی وہ ہجرت ہے جو انسان کے لیے بحیثیت انسان شایع نشان ہے۔ خاک پر لوٹتے پھرنے کو ہجرت نہیں کہتے، بلکہ خاک پر رہتے ہوئے عرش کی بلندیوں تک اٹھنے کو ہجرت کہتے ہیں، اور یہی ہجرت اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف ہجرت۔ اور اللہ کی طرف ہجرت کا راستہ کون بتائے گا؟ یہ آداب ہمیں کون سکھائے گا؟ یہ سلیقہ ہمیں کون سکھائے گا؟ اللہ کی طرف ہجرت کے راستے کو روشن کون کرے گا میرے عزیز؟ کوئی اور نہیں ہے اس کائنات میں سوائے حضرات محمد و آل محمد کے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی طرف ہجرت کا راستہ وہی روشن کرے گا جو اس کائنات کا سب سے بڑا مہاجر ہے، یعنی ذات مبارک خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا وہ نانا جو اس کائنات کا سب سے بڑا مہاجر ہے، اور یا وہ نواسا جس کے لیے اس نانا نے کہا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔